مہکتی ہے وہ راہیں جن سے آقا آپ ہیں گزرے، مجھے بھی ان گلی کوچوں، مجھے بھی ان گلی کوچوں میں رہنے کی جگہ دیجئے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وقال الله تعالى في كلامه الناطق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز ہے زمانے میں مسلمان ہو کر، معزز ہے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. حضرات محترم اور معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان عظیم ہے کہ آج ہمارے اس مدرسے کا یہ سالانہ اجلاس بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہو رہا ہے. اللہ کرے کہ جس شان سے منعقد ہوا اسی شان کے ساتھ اس کا اختتام بھی ہو. اور یہاں یہ جلسہ، اس جلسے کی برکت سے ہمارے بیچ علاقے کے بہت ہی معتبر موقر علماء اکرام تشریف فرما ہے، جن میں حضرت مولانا ہاشم صاحب مقدس اللہ العالی جو کلوندے سے تشریف لائے، اور اسی طریقے سے بڑی خوبصورت سی نظامت فرما رہے حضرت مولانا محمد شاہد صاحب بھگنی، جو کہ میرے رفیق محترم ہوتے ہیں. اور یہاں دوسرے علماء کرام بھی تشریف فرما ہے، یا کہ بعد دیگر آپ کے بیانات سننے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ میری طبیعت تو بہت اچھی بھی نہیں، لیکن میں یہ جملہ کہتا ہوں، بہت حجاب اور شرم محسوس کرتا ہوں. کوئی کہے گا جوان آدمی، آواز صحیح لگ رہا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 13 یا 14 فروری سے لے کر کے ہر روز رات کو بولنا، مستقل مسلسل تقریر کرنا، یہ گلائی تو ہے، کیا کرے، یہ بچ کر کے جا پڑا. اور نزلہ بہت تیزی کے ساتھ میں ہے. پھر بھی چونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، میں ہمت کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید مجھے ہمت عطا کرے. چند باتیں آپ حضرات سے گزار کر دوں. ایک تو عہد یہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم جب تک بیٹھیں گے بالکل جم کر کے بیٹھیں، ہاتھ اٹھا کر کے میرے ساتھ وعدہ کر لیں انشاءاللہ. دوسری چیز یہ ہے، اب یہ مت کہنا کوئی بھی آدمی کی جی آواز ایسی ویسی سنتے رہو بس تم اللہ کے لیے، چونکہ مزہ نہیں آتا اس طریقے سے. اب ہم نے کہا اس سے کہ تھوڑی سی آواز بڑھا دیں، ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کیسے بولنا ہے، بس وہ کسی کو بھاری نہیں پڑے گی انشاءاللہ. بہت اچھا مجمع ہے، پر 13 فروری سے بولتے بولتے آج یہ دن آ گیا. شاید یہ پہلا مجمع مجھے ایسا ملا ہے کہ بالکل جو سب کے سروں پر ٹوپیاں سکون کے ساتھ میں بیٹھے ہیں. اور یہ کارنامہ آپ کے محترم صاحب حضرت مولانا وسیم احمد صاحب کا ہے. شاید آپ کو ترغیب دلائی بھی ٹوپی کے ساتھ میں رہنا، ورنہ ابھی مولانا ہاشم صاحب بیٹھے ہیں، وہ کہیں گے کہ برائی کر رہے ہیں مفتی صاحب. کلوندے میں بیٹھا تھا، میں نے کلوندے میں یوں کہا کہ بھائی ٹوپی سر پہ رکھا کرو. برائی نہیں، سچی بات تھی. یہاں نوجوانوں کے سر پہ بھی ٹوپی ہے، تو کہیں نہ کہیں تو تمہاری تربیت کر رہے ہیں تمہارے محترم صاحب ماشاءاللہ. جیسی وہ تربیت کر رہے ہیں آپ لوگ بھی ان کا ساتھ دو اسی طریقے سے، انشاءاللہ یہ مدرسہ ہی پورا ترقی کرتا نظر آئے گا. یہاں بیٹھ کر کے جتنی باتیں سنیں آپ آنکھ اور کان کو کھول کر کے سنیں. اگر ایسا آپ نے نہیں کیا تو پھر جانتے ہو کیسا ہوگا. ایسا ہی ہوگا کہ جیسے 4
دوست ہیں اور وہ چاروں کے چاروں زندگی گزار رہے ہیں، اور کسی میلے وغیرہ کا کوئی پروگرام تھا، مشاعرے وغیرہ کا پروگرام رہا ہوگا، چاروں نے مشورہ کیا کہ بھئی فلاں جگہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے، وہاں چلتے ہیں اور وہاں چل کر کے پروگرام کو سنیں گے۔ بات طے ہو گئی۔ اب یہ چاروں کے چاروں اگلی صف میں جا کر کے بیٹھ گئے۔ اگلی صف والوں کی ذمہ داری بہت ہوتی ہے، چاہے وہ اگلی صف جلسے والوں کی ہو یا کہیں مجاہدین یعنی فوجیوں کی ہو، مطلب کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی ہو، اگلی صف والوں کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ وہ بچے تھے اگلی صف میں بیٹھ گئے، نوجوان بچے تھے، ان کے ذہن میں اچانک یہ بات آئی، بھئی ہم نے تو کبھی رات جاگ کر کے گزاری ہی نہیں، تو سونے والے آدمی، آج کہ ہم یہاں چلے آئے، اگر ہمیں نیند آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ ہمیں برا بھلا کہیں گے، پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا بھئی ابھی تو پروگرام شروع ہی نہیں ہو رہا، ایسا کر لیتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں، کچھ خرید لیتے ہیں اور کھانے پینے کی چیز اور جیب میں ڈال لیں گے، جیسے نیند آئے اسے کھاتے رہیں گے، نیند دور کرتے رہیں گے۔ کہنے لگے یہ ترتیب بہت اچھی ہے۔ وہ چاروں باہر چلے گئے، کہنے لگے بھئی مونگ پھلی خریدیں یا کوئی اور چیز خریدیں، بیر بک رہے تھے، کہنے لگے بھئی بیر ہی خرید لو، تو بیر خرید لی۔ بیر خریدنے کے بعد اب چاروں نے باہم تقسیم کر لی، آپس میں تقسیم کر لی، جیبوں میں ڈال دیا، آ کر کے بیٹھ گئے۔ ایک بچہ جو سب سے چھوٹی عمر کا تھا ان میں، اس کی عمر 15-16 سال نہیں ہوگی، باقی بڑی عمر کے تھے، کوئی 20 سال کا، کوئی 24 سال کا، 25 سال کا۔ تو جو چھوٹی عمر کا بچہ تھا، اس نے جو کھانے کے لیے بیر نکالا جیب سے اور یوں کر کے جو لائٹ میں گھمایا، وہ بیر بہت اچھا لگا اسے، وہ اس کے دل کو بھا گیا۔ کالا رہا ہوگا، کیسا رہا ہوگا بھائی؟ کالا کیوں کر رہے؟ کالا ہوتا ہے بیر اچھا؟ لال پور میں کالا بیر اچھا ہوتا ہے، اس کا نام کوئی گلابی سا پیلا سا رہا ہوگا، اچھا بیر رہا ہوگا، بچے کو سمجھ میں آ گئے وہ بیر بہت اچھا ہے۔ بچے نے جھٹ سے دوسری جیب کے اندر ڈال دیا۔ بچوں کی فطرت ہوتی ہے جو چیز اچھی ہوتی ہے اس کو چھپا جائے، کھانے پینے کی بعد میں کھائے گی، ہوتی نہیں ہوتی فطرت بچوں کی، کبھی بھائی کے حصے سے، کبھی بہن کے حصے سے، کبھی ماں کے حصے سے، ایسی چیز کھائی جائے گا بچہ، اور اپنی چیز بعد میں نکالے گا، پھر دکھا دکھا کر کے کھائے گا۔ یہ ہوتا ہے بچہ کا مسئلہ۔ تو بہرحال بچے نے اس بیر کو دوسری جیب میں ڈال دیا اور وہ اچانک اسے بیت الخلا جانے کا تقاضا ہوا، وہ بیت الخلا چلا گیا۔ جب بیت الخلا چلا گیا تو جیسے ہی اس قدمچے پہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر کے بیٹھنا چاہتا تھا، وہ جیب سے بیر نکل کر کے قدمچے کے اندر چلا گیا۔ بچے نے دیکھا ادھر ادھر کہ یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی سوراخ بھی نہیں، کوئی بھڑک بھی نہیں، کچھ نہیں۔ بچے نے اٹھایا، پیچ کھولا، پانی چلایا اور کھا لیا، وہ آ کر کے بیٹھ گیا۔ کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا کیا نہیں۔ اب جو یہاں شاعر صاحب کلام پڑھ رہے تھے، ان کا مصرع یہ تھا، اجی کہہ دوں یہ بچہ اتنا گھبرا سا گیا کہ اللہ اس نے کہاں سے دیکھ لیا، اور بچہ یہ حواس باختہ ہو گیا تو بڑا مسئلہ پیدا ہوا۔ بچہ ہوشیار تھا، بچے نے جیب سے 50 کا نوٹ نکالا، شاعر کے حوالے، ہندوستان ہے، رشوت کا بازار گرم، ابھی تمہاری بائک روک لے کوئی، 20 کا نوٹ دے دے۔ مسائل ہیں ہمارے ملک کے، گواہ ٹوٹ جاتے ہیں ایک چائے کی پیالی پر، راتوں رات مقدمات صبح کو گواہی ہونی ہے، پتہ یہ چلا کہ ایک چائے کی پیالی پر گواہ ٹوٹ گئے۔ بہرحال اب بچے نے صرف 50 کا نوٹ حوالے کرا، شاعر نے سوچا اتنا بڑا مجمع لال پور کا کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا، اس بچے کی تو سمجھ میں آ رہا، لگتا ہے کہ شاید
یہ کسی ادبی گھرانے سے تعلق رکھتا ہے بچہ، اسے تو دل جم کے سنایا جائے۔ اب اس نے کہا کہ جی کہہ دوں، بچے نے سوچا کہ بات بنے گی نہیں، یہ تجھے رسوا کرے گا، ذلیل کرے گا۔ بچے نے جھٹ سے 100 کا نوٹ نکالا کہ اچھا بات بن جائے۔ اب شاعر نے سوچا یار واقعہ تو یہ تو بچہ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، اور اچھے گھرانے سے، پڑھے لکھے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوگا کہ بہت اچھی طریقے سے شاعری کو سمجھنے کی کوشش کر رہا۔ اب شاعر کو کیا پتا مسئلہ کیا ہے، نہ اس بچے کو پتا کیا مسئلہ۔ اب شاعر نے جو البیل انداز میں کہا سنو سناتا ہوں بات ایک راز کی، اس نے سوچا کہ اب یہ اگلا مصرع یہی کہے گا بیر کھگایا۔ وہ جھٹ سے آیا مائک پر، مائک پکڑا، کہنے لگے اتنی سی بات تھی، بیر بیت الخلا گیا، بیر جیب سے نیچے ڈل گیا اور میں نے اس کو اٹھا کر دھو کے کھا لیا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ نہ شاعری سمجھ رہا نہ خود سمجھ رہا۔ تو یہ اتنا بڑا حادثہ اس بچے کی زندگی میں کیسے داخل ہو گیا؟ بولے شاہد اگلی صف کا طالب علم تھا، اگلی صف کا سامع تھا، اٹھ کر کے چلا گیا، لیکن یہاں نہ تم جاؤ گے، تم نے عہد کر لیا، نہ سو گے، ٹھیک ہے۔ البتہ مجھے جانا، مولانا شاہد صاحب نے میرے نظام اس کا صدارت کا اعلان کر دیا، مجھے بہت دور دوسری تقریر کرنی جا کر کے شاہ نگر، لیکن پتہ نہیں، میں کوشش تو یہ کروں کہ ٹیلی فون آ جائے گا، میں معذرت کر لیں، میری معذرت کو قبول کر لیں، اور اگر وہ اصرار کرتے رہے پھر جانا پڑے گا، بہت لمبا سفر ہے۔ یہ مولوی دھکے پھرتے راتوں کے بیچارے، اور قوم انہیں کیا انعام دے مطلب تو۔ ابھی ایک جگہ ہم گئے، وہ کہہ رہا ہے بڑے میاں تھے، میں نے کہا خیریت سے ہے؟ کہہ لیں خیریت کا، وہ تو امام گئے ہوا، مجھے بچھانے پڑیں گے مسلح سے۔ میں نے کہا بچھے ہوئے پہلے سے ہی، تمہیں کیا بچھانے پڑیں گے؟ کہنے لگے یہ مسلح دو، میں نے کہا مسلح یہاں سے لگا بچھا دو۔ مطلب کیا ہو گیا ہے؟ ان مولوی کو کیوں جو ہے سب پریشان کر رہے ہو؟ کام کرنے دو، کام کرنے کا موقع دو انہیں کھل کر کے۔ وہ قوم جس کے پاس نہ کتاب نہ رسول کچھ بھی نہیں، اپنے مذہبی رہنماؤں کو اس کرسی میں بٹھا دیا، تمہاری تقدیر لکھتے ہیں وہ کہ یہ قوم کیا کرے گی، فیصلہ کرتے ہیں تمہارے مستقبل کا، اور ایک تمہارے پاس میں مکمل قرآن، قانون، دستور حیات، نظام، رسول، تمام چیز موجود، اور پھر بھی تنزلی کی طرف کہیں ایسا تو نہیں کہ مولویوں کو تڑپا کے ہم زندگی گزار رہے ہو۔ پیاروں اگر ایسا ہے تو یاد رکھو کہ ترقی کبھی ہمارے تمہارے قدم نہیں چوم سکتی۔ مولویوں سے محبت کرو، یہ دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ میں نے حمد و صلات کے بعد قرآن حکیم کی آیت کا ایک مختصر سا ٹکڑا تلاوت کیا، جس میں باری تعالیٰ نے قرآن حکیم کے عالمگیر پیغام کو بیان فرمایا ہے، اور اس آیت کا ترجمہ یہ ہے بلا شبہ یہ قرآن ایسے طریقے کی ہدایت دیتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ حضرات محترم اور معزز سامعین کرام اور پس پردہ میری مائیں بہنیں، اس سے پہلے کہ میں قرآن حکیم کے عالمگیر پیغام کی روشنی میں گفتگو کروں، مناسب خیال کرتا ہوں کہ پہلے بطور مقدمہ اس کتاب کی عظمت و رفعت اور امتیازی شان کا کچھ تذکرہ کر دوں، تاکہ کتاب اور صاحب کتاب کی محبت و عقیدت دلوں میں اور بڑھ جائے۔ دوستو، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے جو کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ کلام اللہ کے آخری نبی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل 23 سال تک نازل ہوتا رہا۔ آج اس کلام کو نازل ہوئے قریب 14 صدیاں گزر چکی ہے، لیکن جس حالت میں کلام اس وقت نازل ہوا تھا بعین ہی آج بھی انہی الفاظ کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کے کسی ایک لفظ یا ایک جملے میں کہیں بھی کسی طرح کی کوئی تحریف و تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بالمقابل اللہ کی نازل کردہ دوسری کتابوں کا حال بالکل مختلف ہے۔ ان کتابوں میں ان کے ماننے والوں نے تحریف و ترمیم کر ڈالی، چنانچہ آپ دیکھیے توریت کو اٹھائیں تو توریت
توریت مکمل اسی طرز پر محفوظ نہیں، آپ انجیل کو اٹھائیں، انجیل اسی طرز پر محفوظ نہیں، آپ زبور کو اٹھائیں، زبور مکمل محفوظ نہیں، حالانکہ یہ بھی آسمانی کتاب ہے، نزول قرآن سے پہلے یہ کتاب دنیا کے اندر نازل ہوئی ہے، لیکن یاد رہے یہ خالص کتاب اللہ ہے۔ اگر توریت ہے تو کتاب اللہ ہے، زبور ہے تو کتاب اللہ ہے، انجیل ہے تو کتاب اللہ ہے، خالص قرآن کریم کو یہ اعزاز حاصل ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ توریت کو براہ راست سیدنا جبرائیل کتاب کی شکل میں دنیا میں لے کر کے آئے، اور اسی طریقے سے انجیل کو بھی کتاب کی شکل میں لے کر کے آئے، زبور کو بھی کتاب کی شکل میں لے کر کے آئے، یہ کتاب اللہ ہے، لیکن قرآن کریم کتاب کی شکل میں نہیں آیا۔ جیسے جیسے زمانے کو اور حالات کو ضرورت پیش آتی گئی، ویسے ویسے سیدنا جبرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جبرائیل جا، ضرورت کے حساب سے ہم نے قرآن تجھے سنایا ہے، جا کر کے محمد عربی کو ہمارے محبوب کو سنانا۔ ضرورت کے حساب سے سیدنا جبرائیل قرآن لے کر کے آئے ہیں، اسی لیے قرآن کریم 23 سال تک نازل ہوتا رہا، اور یہی نہیں، توریت کو جب نازل کیا، انجیل کو جب نازل کیا، زبور کو جب نازل کیا، اللہ کی قسم پروردگار نے کہیں ارشاد نہیں فرمایا ہم ہی نے ان کی کتابوں کو نازل کیا، ہم ان کی حفاظت کرنے والے ہیں، بلکہ قرآن جیسی عظیم مقدس کتاب کے بارے میں میرے رب کا فرمان یہ ہے نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم ہی نے قرآن پاک کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اولاد پور کے مسلمانوں سنو، حفاظت کا انداز تو دیکھیے کہ حفاظت کا انداز کیا ہے۔ مجھے 40 منٹ میں صرف آپ حضرات کو یہ سمجھانا ہے کہ حفاظت کا انداز تو دیکھیے کہ پروردگار جب کسی چیز کی حفاظت کرانے پہ آتا ہے وہ تو دشمنوں سے بھی حفاظت کراتا ہے۔ آپ تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اپنے سروں پر ٹوپیاں رکھتے ہیں، رب کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مان کر کے اس کی عظمت، اس کے تقدس، اس کی توحید، اس کی کبریائی کو بیان کرتے ہیں۔ ہاں وہ تو رب ہے، جب چاہتا ہے دشمنوں سے بھی کام لیتا ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ وہ ابرہا خانہ کعبے کو گرانے کے لیے چلا تھا، اس نے چیلنج کر دیا تھا میں خانہ کعبے کو گرا کر کے رہوں گا۔ جس وقت میں یہ اعلان کیا، جانتے ہو حالات کیا بنے؟ یہ مسلمان جو اس وقت میں رہے ہوں گے انہوں نے کہا بھی کیا ہوگا، لیکن کسی کہنے والے نے کہا اللہ کا گھر ہے، اللہ اپنے گھر کی بہتر حفاظت کرانا جانتا ہے۔ وہاں عبد المطلب ہے، حضور کے دادا، ان کا اونٹ گم ہو گیا، اونٹ تلاش کرتے کرتے ابرہا کی طرف نکل گئے، ابرہا کے پاس پہنچے، ابرہا کے قاصد نے، ابرہا کے غلام نے ابرہا کو خبر دی عبد المطلب آ رہے ہیں۔ ابرہا یہ سوچ رہا تھا کہ شاید اپنی قوم کا چودھری ہے، اپنی قوم کا بڑا آدمی ہے، میرے سے آ کر ٹیبل پر بیٹھ کر کے بات چیت کرے گا۔ ابرہا نے یہاں کرسی ڈلوا دی، برابر میں بٹھایا، برابر میں بٹھانے کے بعد ابرہا نے کہا چودھری صاحب آئیے، خیریت تو ہے، کیسے آنا ہوا؟ ابرہا سوچ رہا تھا چھپ کر کے اور مجھ سے مصالحت کرے گا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا جو کوئی اللہ کا ہو جاتا ہے اور جو اللہ کو رب تسلیم کر لیتا ہے، اللہ کی قسم وہ کبھی جھکا نہیں کرتا۔ ابھی ماضی قریب میں ایک چند چھوٹی سی حکومت کے نمائندوں نے اس بات کو ثابت کرایا ہے، سپر پاور طاقت کو جھکنے پر مجبور کرایا، ٹیبل پر بیٹھ کر کے دوحہ قطر کے اندر بات کو تسلیم کرایا۔ وہ کون سی طاقت تھی؟ وہ ایمان کی طاقت تھی، وہ قرآن کی طاقت تھی کہ 23-24 سال مسلسل لڑتے رہے، آمنا سامنا رہا، لیکن گردن خم نہیں کی، جان دینا تو گوارا کیا لیکن ایمان کا سودا نہ کیا۔ مجبور ہو کر کے دوسرے تیسرے ملک میں جا کر کے ٹیبل پر بیٹھ کر کے بات چیت ہوئی ہے، پوری دنیا نے دیکھا، پوری دنیا کے میڈیا نے اس کو دکھایا، لیکن وہاں ایمان کا سودا نہیں کیا، سیدھا سپر ہو کر کے بات چیت کی ہے اور اپنے
اپنی شرطوں کے مطابق اس فیصلے کو منوایا ہے، یہ کون سی طاقت تھی؟ یہ ایمان کی طاقت تھی۔ میں یہ بتلا رہا ہوں، ابرہہ یہاں بیٹھا ہے، عبد المطلب کو برابر میں بٹھایا، یوں کہا ہاں عبد المطلب بتاؤ تمہارا کیسے آنا ہوا؟ عبد المطلب یوں کہتے ہیں میرا اونٹ گم ہو گیا، میں اونٹ کو تلاش کرنے کے لیے اس راہ پہ نکل پڑا۔ یہ ابرہہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا، کہنے لگے تیرا ناسو، میں تو سوچا تھا کہ بڑا ہے اپنی قوم کی طرف سے قاصد بن کر کے آیا ہوگا فیصلہ کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے کہ ہم بات سے ہی اس کو نمٹا لیں گے، لیکن یہ کہہ رہا کہ اونٹ گم ہو گیا۔ تو یہ کہتے ہیں عبد المطلب کیا ہوا؟ ابرہہ نے کہا کہ میں نے کل اعلان کیا ہے میں خانہ کعبے کو گرا کر کے رہوں گا اور تم اونٹ تلاش کر رہے ہو، مجھے یہ تھا شاید کہ تم بات چیت کرنے کے لیے آئے ہو۔ جانتے ہو عبد المطلب کا جواب کیا تھا مسلمانوں؟ سنو، عبد المطلب کا جواب یہ تھا یہ تو اسی کا گھر ہے، اپنے گھر کی بہتر حفاظت کرانا جانتا ہے۔ جس وقت میں یہ جواب عبد المطلب نے دیا، ابرہہ شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا، لیکن اسی پر بس نہیں، آستین کو چڑھا کر کے یوں کہا عبد المطلب سن، ہم کل بتلائیں گے کہ کون اس کی حفاظت کرے گا اور ہمارے مقابلے میں کون آئے گا۔ اپنی طاقت پر ابرہہ کو ناز تھا، اپنے لشکر پر ناز تھا، اپنے ہاتھیوں کے لشکر پر، اپنے گھوڑوں کے لشکر پر، ان تمام چیزوں پر ابرہہ کو ناز تھا۔ ابرہہ چلا ہے، طاقت کے ساتھ میں چلا ہے، قوت کے ساتھ میں چلا ہے، لشکر کو لے کر کے چلا ہے، خانہ کعبے کو گرانے کے لیے چلا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھیے، جیسا کہ میں نے کہا وہ رب ہے، جب حفاظت کرانے پہ آتا ہے وہ دشمن سے بھی حفاظت کراتا ہے، لیکن یہاں دشمن سے حفاظت نہیں ہو رہی ہے، یہاں چھوٹے چھوٹے پرندوں سے حفاظت ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا چڑیوں کو، ابابیل کو مقابلہ کیا جائے۔ جانتے ہو کس شان سے مقابلہ ہوا؟ وہ چھوٹا سا پرندہ ہے، مقابلہ کر رہا ہے، ادھر سے ہاتھی ہے، ادھر سے گھوڑے ہیں، ادھر سے توپے گلے بندوقیں ہیں، ادھر سے چھوٹی چھوٹی چڑیاں ہیں، مقابلہ ہوا۔ قرآن شاہد ہے، قرآن کہتا ہے کہ چڑیوں نے مقابلہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طاقت کا مظاہرہ، اپنی قوت کا مظاہرہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے کرایا۔ اور قرآن شو کہتا ہے کہ جس وقت میں ان کے اوپر چھوٹی چھوٹی چڑیاں اپنی چونچ میں کنکری لے کر کے ڈال رہی تھی، ہاتھیوں کا ایسا کر دیا، ہاتھیوں والوں کو ایسا کر دیا جیسا کہ جانور کا کھایا ہوا بھس ہوتا ہے، اور وہاں ابرہہ کو پوری طریقے سے شکست ہو گئی۔ وہ رب ہے جب کسی چیز کی حفاظت کرانے پاتا ہے وہ پرندوں سے بھی حفاظت کراتا ہے۔ ابھی میں آپ کو تمہید میں لے کر کے چل رہا ہوں، بات کو سمجھنا، میں کہاں لے جاؤں گا آپ کو، اور چوپ کر گئی پھر بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وہ رب ہے جب حفاظت کرانے پہ آتا ہے تو ایسے بھی حفاظت کراتا ہے۔ یہی نہیں، اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون آیا۔ آپ نہیں جانتے ہیں، اگر نہیں جانتے تو سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں پلوایا، کہاں تربیت کرائی، کہاں پرورش کرائی۔ یہ موسیٰ ہے دشمن کی گود میں پل رہے ہیں، اللہ کا نظام تو دیکھیے، فرعون کی گود میں پل رہے ہیں۔ فرعون نے اعلان کر دیا تھا جس بچے سے ہماری حکومت کو خدشہ ہے، خطرہ ہے، اس سے پہلے کہ وہ بچہ طاقتور ہو، قوت والا ہو، جتنے بچے بھی پیدا ہوں گے تمام بچوں کو قتل کر دینا۔ لیکن یاد رہے مسلمانوں، اللہ کا نظام یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمن کی گود میں اس بچے کی تربیت کرائی، پرورش کرائی، جس کو میں اور آپ اپنا نبی کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں۔ اور یہی نہیں، حضرت نوح علیہ السلام ہے، انہوں نے اللہ کے حکم سے کشتی تیار کر لی۔ انہیں حکم یہ تھا، انہوں نے دعا کی تھی، اللہ یہ میری قوم بیجا شرارت کرتی ہے، مجھے پریشان کرتی ہے، یا اللہ میں کیا کروں؟ اللہ نے
इशारा हुआ कश्ती तैयार करो, कश्ती लेकर के निकल जाना। इन्होंने कश्ती तैयार की है, लेकिन कौम ने बेजा शरारत ये की है कि जब कश्ती तैयार हो गई, इनकी कौम ने ये किया कि वहां जाकर के कश्ती में बैतुल खला करके चले आए। यानी पूरी कौम ने इनका मजाक उड़ाया और पूरी कश्ती को गंदगी से भर डाला। इधर अल्लाह तबारक व तआला ने ये किया कि पूरी कौम को खारिश की बीमारी में मुब्तला कर दिया। खारिश उर्फ में उसे कहा जाता है, खाज खुजली होती है। तमाम लोग खुजली की बीमारी में मुब्तला हो गए, पूरी बस्ती के लोग परेशान हैं। एक इंसान भी ऐसा नहीं कि जिसका बदन सही सालिम हो। 18 साल की उम्र का नौजवान वहां गया है कश्ती में बैतुल खला करने के लिए। अभी गया, इसके बदन से राग और पीप बह रहा है, परेशानी का आलम है, इसके बदन से बदबू आ रही है। ये कश्ती में पहुंचा बैतुल खला करने के लिए, जैसे ही वहां कदमचे में यानी कश्ती में बैतुल खला करने के लिए बैठा, एकदम से गंदगी में अंदर चला गया। इसका पैर फिसल गया, गिर गया। ये जल्दी से बाहर आया, अपने बदन को साफ किया, पानी का चश्मा उबल रहा था। ये वहां पहुंचा और वहां जाकर के अपने बदन को साफ किया, धोया। अचानक क्या देखता है, इसका पूरा बदन जो बदबूदार था, बदन पे कोई हिस्सा नहीं था जहां से राज और पीप न बह रहा हो। अचानक इसका बदन शीशे की तरह चमकने लगा। ये अपनी कौम के बीच में गया। कौम के लोगों ने कहा, कौन से डॉक्टर से राब्ता किया, कौन से हकीम से राब्ता किया और कौन से तबीब से दवाई ली है? ये यूं कहता है, ना हकीम से राब्ता किया न तबीब से राब्ता किया। मैं वहां कश्ती में गया बैतुल खला करने के लिए, कश्ती के अंदर गंदगी में गिर गया, फिर बाहर निकला, अपने आप को संभाला, अपने बदन को साफ किया, पानी से धोया। ऊपर वाले ने मेरे पर एहसान कर दिया कि मेरे बदन को शीशे की तरह चमका दिया। फिर क्या था, पूरी कौम गई है और कश्ती में जाकर के यूं गंदगी को हाथों से उठा करके अपने बदन पे मला है, यहाँ तक कि पूरी कश्ती को धो दिया। वो रब है, जब चाहता है दुश्मनों से भी काम ले लेता है। और यही निजाम है कुरान करीम का। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, हम ही ने नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। मुसलमानों, हिफाजत का अंदाज तो देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी कबूल की है तो किस शान से कुरान करीम की हिफाजत हो रही है। आप ये बात नहीं कह सकते, और आप तो सीधे साधे गांव के लोग हैं, आप क्या कहेंगे? किसी मुल्क का कितना ही बड़ा साइंसदान क्यों ना रहा हो, किसी मुल्क का वजीर आजम ही क्यों ना रहा हो, इस बात का चैलेंज नहीं कर सकता, इस बात का दावा नहीं कर सकता कि कुरान करीम की हिफाजत फुला मुल्क की फौज कर रही है, या कुरान करीम की हिफाजत फुला मशीनरी के जरिए से हो रही है, या कुरान करीम की हिफाजत किसी जानवर के जरिए से हो रही है। हाँ, चाहे सऊदी हो या कतर हो या दुबई हो या कनाडा हो या शारजा हो, शिकागो हो, बहरीन हो, ओमान हो, तुर्की हो, एक मुल्क भी इस बात का, इस एक मुल्क भी इस बात का अहद नहीं कर सकता, दावा नहीं कर सकता हम कुरान करीम की हिफाजत कर रहे हैं। अगर रूए ज़मीन पे कोई खड़ा होकर के कहे हम कुरान करीम की हिफाजत कर रहे हैं, हम गलत साबित करेंगे कि कुरान करीम की हिफाजत तुम नहीं, कुरान करीम की हिफाजत के उलमा कर रहे हैं। इन उलमा किराम के सीने के जरिए से रब कुरान करीम की हिफाजत करा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला का निजाम तो देखिए, परवरदिगार का निजाम तो देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने 6 साल के बच्चे को, 7 साल के बच्चे को, 8 साल के बच्चे को चुना है। अभी जिसकी उम्र 10 साल है, सुन्ने शऊर उसकी जिंदगी में भी दाखिल नहीं हुआ है, अभी बड़ी उम्र को नहीं पहुंचा है, अभी उसका शऊर बेदार नहीं हुआ है, लेकिन परवरदिगार ने उसके सीने में इस बात को डाल दिया है, मेरे
قرآن کو حفظ کرے، بچہ ہے بھی چھوٹا ہے، اچھے برے کا سلیقہ بھی نہیں ہے، لیکن قرآن کو رٹ رہا ہے، قرآن کو پڑھ رہا ہے، ایک دن اس کی زندگی میں وہ آتا ہے 30 پارے مکمل اس کے سینے میں یہ قرآن ازبر محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ میرے پروردگار کا نظام ہے۔ اللہ کی مدد آتی ہے، اور کیوں نہ مدد آئے، یہ وہ قرآن عظیم الشان دولت ہے۔ جب رب ذوالجلال نے اس قرآن عظیم الشان دولت کو کسی پہاڑ پہ اتارنے کا ارادہ کیا، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے کو تیار ہو گیا، زمین پہ اتارنے کا ارادہ کیا، یہ زمین تاب نہ لا سکی، آسمان پر نازل کرنے کا ارادہ کیا، یہ آسمان اس کی تاب نہ لا سکا۔ رب کہتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ ہم نے اس عظیم دولت کو آسمانوں پر نازل کرنے کا ارادہ کیا، یہ آسمان سہم گئے، زمین پر نازل کرنے کا ارادہ کیا، یہ زمین لرز گئی، پہاڑ پہ نازل کرنے کا ارادہ کیا، یہ پہاڑ تاب نہ آ سکے، لیکن ایک معصوم سے بچے نے اپنے سینے میں اس کو بسا لیا۔ یہ کس کا کمال ہے؟ اگر میرا رب میرے آقا کے سینے میں قرآن کو محفوظ نہ کرتا، میری تیری طاقت نہیں تھی قرآن کو اپنے سینے میں بسا لیتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے ان علماء کو چنا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں یہ سینے ان علماء کرام کے سینے منتخب خدا ہے، ان کا انتخاب کرنے والا کوئی چودھری نہیں ہے، کوئی ودھایک نہیں ہے، کوئی MP نہیں ہے، ان کے سینوں کا انتخاب کرنے والا پروردگار ہے۔ چونکہ حفاظت قرآن کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کی سیاری گری کتاب کی حفاظت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کی حفاظت کا مسئلہ ہے، اسی لیے ان کو چنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان کو چنا ہے۔ تو حضرت عمر آ گئے ایک روز اللہ کے نبی کی عدالت میں، ہاتھ میں ایسے کر کے کچھ لے رکھا تھا اور چھپا رہے تھے۔ آقا نے کہا عمر کیا ہے؟ یا رسول اللہ وہ توریت کے کچھ اوراق ہے۔ یوں کہا یا رسول اللہ توریت کے کچھ اوراق ہے۔ میرے آقا نے کہا عمر کیا مطلب؟ یا رسول اللہ میں آج کل توریت کا مطالعہ کر رہا ہوں، اس لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ پہ تورات نازل کی ہے تو اس میں کیا بیان فرمایا ہے۔ میرے آقا کا چہرہ غضبناک ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا عمر سن، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے توریت کو چھوڑ کر کے قرآن کو پڑھتے نظر آتے، اور تم توریت پڑھ رہے ہو۔ عمر لرز گئے، کانپ گئے۔ یہ نظام ہے قرآن کریم کا کہ قرآن پڑھو حالات بدلیں گے، کسی دوسری مذہب یا کسی دوسری کتابوں کے اندر مت الجھو مسلمانوں، قرآن پڑھو، قرآن سیکھو۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ حفاظت کا انداز تو دیکھیے کہ حفاظت کا انداز کیا ہے۔ اللہ کی قسم رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہمیں نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر بات سمجھ میں نہ آئی ہو لال پور کے مسلمانوں یوں سمجھو، اگر ہمارے پاس میں تھوڑی سی دولت جمع ہو جائے، یعنی اچانک ہمارے پاس میں کہیں سے 50 لاکھ یا 1 کروڑ روپے ہاتھ لگ جائے، یعنی ہماری زمین بک جائے یا ہماری زمین ہائی وے کے اندر چلی جائے اور گورنمنٹ کی طرف سے معاوضے کی شکل میں 1 کروڑ روپے ہمیں ملنے کی امید وابستہ ہو، ہم رشتہ داروں سے مشورہ کرتے ہیں، ہم محلے والوں سے مشورہ کرتے ہیں کون سے بینک کا نظام اچھا ہے، کون سے بینک کا نظام اچھا ہے، کون سے بینک کا لین دین اچھا ہے، کون سے بینک کے کرمچاری اچھے ہیں تاکہ ہماری دولت محفوظ رہے۔ ارے کون سی دولت کے بارے میں مشورہ کر رہے ہو؟ تم اس دولت کے بارے میں مشورہ کر رہے ہو جو ہمیشہ باقی نہیں رہے گی، فنا ہونے والی ہے۔ ایک دن اس
परवरदिगार ने झांक करके न देखा होगा कि ये सीना इस काबिल भी है या नहीं है मेरी कुरान को, मेरी किताब को, मेरी मुकद्दस अजीम शान दौलत को अपने अंदर महफूज कर सके। जरूर भी जरूर झांक करके देखा होगा। इसीलिए मैं कहा करता हूँ ये सीने इन उलमा के मुंतखब खुदा है। इनका इंतखाब करने वाला कोई चौधरी, कोई विधायक, कोई एमपी नहीं, बल्कि खुद खुदा है। मुसलमानों, कुरान से मोहब्बत करो। एक बात और आखिरी बात बता करके बात को खत्म करूंगा। ये कुरान कहाँ पढ़ाया जाता है? ये कुरान इन मदरसों की चार दीवारी में पढ़ाया जाता है। अगर तुमने इन मदरसों की बुनियादों को कमजोर कर दिया, अल्लाह की कसम फिर मैं जिम्मेदारी से बात कह सकता हूँ, कोई गारंटी नहीं तुम्हारी नस्लों के बीच में कुरान बाकी रहेगा। और कुरान तो दूर की बात है, ये भी कोई गारंटी नहीं कि फिर सरों पर टोपियां रहेंगी या चेहरों पर दाढ़ियां रहेंगी। मुसलमानों, ये मदरसे हैं तो तुम्हारी दास्तान भी बाकी है। दास्तानों में अगर ये मदरसे बाकी ना रहे, इनकी बुनियादों सामने छेड़छाड़ की, इनकी बुनियादों को कमजोर किया, याद रहे नस्लें बर्बाद होती चली जाएंगी। आज हम देख रहे हैं अगर जब जब भी बातिल को सर उठाता है, ये अहले मदारिस है, ये उलमा है, ये बातिल का मुकाबला सीना तान करके करते हैं। इसीलिए कि इन मदरसों में यही सिखाया जाता है अल्लाह अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करो, और कोई बातिल ताकत अगर इस्लाम के खिलाफ उठे उसका मुकाबला करो, मुकाबला शाम से करो। जैसे कि माजी में लोगों ने मुकाबला किया है, लेकिन आज नौजवान तू किधर चला गया? तेरे हाथ में कड़ा होता है, और कड़ा ही नहीं तेरे कानों में बालियां भी होती है। जिस कौम का नौजवान हाथ में कड़ा पहन ले, कानों में बालियां पहन ले और बाल जंगली जानवर की तरह सर पे यहाँ रखे, यहाँ भी बाल नहीं है, यहाँ भी बाल नहीं है, यहाँ भी बाल नहीं है, मुझे बता फिर तू इस कौम की कैसे हिफाजत करेगा? जो कौम का नौजवान हाथ में कड़ा पहन ले, चूड़ी पहन ले, कानों में बालियां पहन ले, इस कौम की बेटियों की कैसे हिफाजत करेगा? इस कौम की माँ की कैसे हिफाजत करेगा? शायद तुम्हें याद नहीं है, वहां राजा ताहिर ने चंद औरतों को गिरफ्तार कर लिया था और जेल की सलाखों में डाल दिया। एक बहन ने खत लिखा, मोहम्मद बिन कासिम को खत लिखा, और मोहम्मद बिन कासिम को नहीं बल्कि हज्जाज इब्न यूसुफ को लिखा और काफिले वालों को खत दे दिया। खत में लिखा था, हज्जाज तू वहां ऐसा इज्जत की जिंदगी गुजार रहा है, यहाँ हम इस्लामी माओ को, इस्लामी बहनों को, चंद औरतों को राजा ताहिर ने गिरफ्तार किया है। हमारी इज्जत के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, हमें मुकय्यद करके हमारे दुपट्टों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। एक बहन ने खत लिखा है, हज्जाज इब्न यूसुफ ने खत पढ़ा है, जमीन पैर के नीचे से निकल गई। हज्जाज खड़ा हुआ, हज्जाज ने राजा ताहिर के मुकाबले में एक फौज को भेजा है, बदकिस्मती से फौज को शिकस्त हो गई। दूसरी फौज को भेजा है, बदकिस्मती से वहां फौज को शिकस्त हो गई। अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को भेजा है, सर पे हाथ रख करके कहा है, ऐ इस्लाम की आबरू, तो इस्लाम की इज्जत है, इस्लाम की आबरू है, मेरे तरकस का आखिरी तीर है, जा करके वहां राजा ताहिर से मुकाबला करना है, इस्लामी माओ को आजाद कराना है, इस्लामी बहनों को आजाद कराना है। लिखा है तारीख की किताबों में, ये 18 साल का नौजवान मोहम्मद बिन कासिम वहां से चला है, वहां पे रेगिस्तान से चला, राजा ताहिर के मुकाबले में आया, जिधर को चला गया इस्लाम का झंडा लहराता चला गया, इस्लाम का परचम, इस्लाम का परचम बुलंद करता चला गया। एक झटके में अपनी बहनों को आजाद कराया है। ये तारीख है तेरी नौजवान। आज हाथ में कड़ा पहनता है और जहां कान में पानी डालता है और जंगली जानवर की तरह सर पे बाल लगता है। और किसी मदरसे के मोहतमिम ने, मस्जिद के इमाम ने कह दिया उसकी माँ से, उसके बाप से कि बच्चे के बाल सही नहीं है, वो कहते भी तो बच्चा ही है, समझ जाए, सुधर जाएगा। वो 18 साल का नौजवान तारीख रकम करता है,
यहाँ 22 साल के वो कहा जा रहा बच्चा ही है, सदर जाएगा। बातें चल रही थी, इन मदरसों को मुकम्मल तरीके से मजबूत करो, मुस्तहकम करो। आज जरूरत इस बात की है, अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाओ, खुल के इन मदरसों की मदद करो, ताउन करो। मुसलमानों, अगर ये मदरसे कमजोर होते चले गए, मैंने मुतअद्दिद मकामात पर यह बात कही है, मैंने रात गढ़ के अंदर भी ये बात कही, आज भी ये बात कहता हूँ, अल्लाह की कसम, अगर मदरसे है, तुम्हारी शनाख्त बाकी है, तुम्हारी पहचान बाकी है, तुम्हारी दास्तान दास्तानों में नकल की जा रही है, अगर ये मदरसे बाकी न रहे, तुम्हारी शनाख्त भी बाकी न होगी, तुम्हारी दास्तान भी दास्तानों में नजर न आएगी। इन मदरसों में अल्लाह का कलाम सिखाया जाता है, आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सिखाई जाती है। अगर मैं बात करूं इसके मुकाबले में स्कूल और कॉलेजों की, तो फिर मुझे ये कहना पड़ेगा, मुसलमानों, जो कॉलेज स्कूल आज की तरफ पे है, ऐसे कॉलेज और स्कूलों में अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, याद रखो इनकी जिंदगी तबाह बर्बाद के सिवा कुछ नहीं हो सकता है। आज जरूरत इस बात की है, मुसलमानों, जहां तुम्हारे मदरसे चल रहे हैं, आज तुम्हें अपने स्कूल भी कायम करने चाहिए, अपने कॉलेज भी कायम करने चाहिए, अपनी यूनिवर्सिटी भी कायम करनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं हमारी बच्चों की इज्जत महफूज रहे, हमें अपना निजाम लाना पड़ेगा, अपने स्कूल कायम करने पड़ेगा, अपने कॉलेज कायम करने पड़ेंगे। वो वहां कर्नाटक के वाकये ने साबित कर दिया है, क्या जुर्म था उस खातून का, क्या जुर्म था मासूम सी बच्ची का। यही ना हिजाब पहन करके कॉलेज चली गई थी, स्कूल में क्लास अटेंड करने के लिए वहां एंट्री ली थी, दरिंदों ने घेर लिया, इज्जत के साथ में खिलवाड़ करना चाहा, बच्ची ने शुरत और हिम्मत के साथ में उन दरिंदों का मुकाबला किया, अल्लाह के नाम का बुलंद किया। क्यों ना मुकाबला करती? बच्ची का ताल्लुक जानते हो कौन सी सरजमीन से था? वो मैसूर की सरजमीन, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जमीन है, जिन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला करते हुए इस मादरे वतन की खातिर अंग्रेजों की आंखें में आंखें डाल करके कहा था कि शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर हुआ करती है। उस बच्ची ने उस तारीख को दोहराया, मुकाबला किया, यहाँ तक कि शरीयत पे आंच नहीं आने दी। वो बदकिस्मत अलग है, वो बदकिस्मती हमारी अलग है, हालात का तकाजा है कि फैसला किया आया वो अलग चीज है, लेकिन बच्ची ने अल्लाह के नाम को बुलंद किया, और जब कोई रब के नाम को बुलंद करता है, अल्लाह की कसम, उसकी सुन अल्लाह तबारक व तआला चार चांद लगा देते हैं। इज्जत और जिल्लत का खजाना मेरे रब के कब्जा कुदरत के अंदर है। वो तो इस्सुमंतशा, वो तो जुल्लुमंतशा, इज्जत और जिल्लत का मालिक रब है। वो कौन सा मुल्क था और कौन सा मुल्क का कौन सा सरबराह था जिसने उस बच्ची को अपने हारे की दावत न दी हो, बच्ची से मिलने की तमन्ना जाहिर की हो, इस्लाम का परचम बुलंद किया है। जब इस्लाम का परचम बुलंद किया और अल्लाह के नाम को बुलंद किया है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी इज्जत को बढ़ा दिया है। और यही नहीं, उस बच्ची ने उस वाक़े की भी याद दिला दी। एक गज़वे के मौके पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, जब एक गज़वे के मौके पर चंद कैदी मेरे आका की खिदमत में लाए गए, और ये कैदी बन करके आए, हाथ में हथकड़ियाँ है, उन कैदियों में चंद खातून है, उनमें एक 18 साल की बच्ची भी है, गालिबन हातिम ताई की बच्ची है। पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाह डाली, मेरे आका ने कहा बच्ची का सर खुला हुआ है, बिलाल कहाँ है? बिलाल ये नबूवत वाली चादर लेकर के जा, बच्ची के सर पे रख कर के आ। ये बिलाल गए हैं, मेरे आका किसी काम के अंदर लग गए, बिलाल वापस आकर के बैठ गए। चंद लम्हे के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाह डाली तो बच्ची का सर खुला हुआ था। आईना बिलाल, कहाँ है बिलाल? बिलाल लरस गए, या रसूल अल्लाह लब्बैक, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। मेरे आका ने कहा बिलाल क्या हुआ? बच्ची का सर नंगा नजर आ रहा है। जानते हो बिलाल हबशी का जवाब क्या था? या रसूल अल्लाह ये काफिर की बेटी काफिर है।
قدر ہے۔ میرے آقا نے 1450 سال پہلے ایک ضابطہ دیا ہے، ایک قانون پیش کیا ہے، یوکا بلال سن، بیٹی کافر کی ہو یا بیٹی مسلمان کی ہو، بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، جاؤ چادر رکھ کر کے آؤ۔ میرے آقا نے یہ سبق 1450 سال پہلے دیا ہے کہ بچوں کی حفاظت کی جائے، ان کا تقدس پامال نہ ہونے پائے اور ان کی عزت کو داغدار نہ ہونے دیا جائے۔ یہ تعلیم ہے میرے آقا کی، تو مسلمانوں میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم سے تعلق قائم کرو اور قرآن کریم سے اپنے آپ کو وابستہ کرو۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا، ابھی تو میں نے چند باتیں آپ حضرات کو بتلائی تھی، ٹائم بھی نہیں ہے۔ میرے کرم فرما حضرت مولانا محمد صادق صاحب بہت دور کا سفر کر کے تشریف لائے، بڑے مدرسے کے ناظم محترم ہیں اور میرا بہت ہی دیر سے حضرت سے تعلق ہے۔ میں تو چھوٹا سا بچہ ہوا کرتا تھا، ہمارے علاقے میں بڑے مدرسے کو حضرت چلایا کرتے تھے، اور انشاءاللہ حضرت کا بیان ہوگا، پھر دوسرے علماء ہے، میں نے وعدہ کیا تھا، یہ وعدہ ہے آپ سے انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا پھر بات چیت ہوگی، چونکہ دوسرے جلسے کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالی عمل صالح کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بڑی شدت کے ساتھ سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستہ کہتے کہتے، وما علینا الا البلاغ۔